جو آپ کو وہ دعائیں دے رہے ہیں، کیا اس سے آپ کی زندگی لمبی نہیں ہو رہی؟ کہ آپ کے بچے صحت مند نہیں ہیں؟ کہ آپ کو گھر کی سہولتیں تمام دستیاب نہیں ہیں؟ یقیناً یہ اسی لیے ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے، جس بندے میں شکر گزاری آ گئی، عاجزی آ گئی، تو وہ دنیا کا بہترین انسان بن گیا اور وہ انسانیت کو سرو کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ ذرا تفصیلی بات۔ واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بندوں کے شکر گزار نہیں ہیں تو اس سے مراد آپ اللہ کے شکر گزار بھی نہیں ہیں۔ راؤ صاحب، جو تکبر ہے، یہ بڑائی ہے، وہ ہمارے رب کی صفت ہے۔ یہ جو رویہ ہے شکر گزاری کا، اسے ہم کس طریقے سے بھرپور طریقے سے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ کسی بینک میں جاتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں، یا کسی ڈب روٹی لینے کے لیے ہم کسی بیکری پہ جاتے ہیں، یا کسی باہر کی گروسری کے لینے جاتے ہیں، تو وہ شخص ہمیں چیزیں دے دیتا ہے۔ اب ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ وہ اپنی دادی کے پاؤں دبا رہے تھے، تو دادی کہنے لگی تیرا بھی شکریہ تو میرا بھی شکریہ۔ انہوں نے کہا دادی جی میں تو تمہیں کٹن ڈیا، میرا تو شکریہ، تہاڈا کہدا شکریہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہن کٹ کے بہا، اپنی ٹانگ سائڈ پہ کر لی۔ فرض کریں کہ آپ کسی کو برف کا ایک کولا اپنے فریج میں سے نکال کے دے رہے ہیں، برتن نکال کے دے رہے ہیں کسی کو اس کے پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے تو وہ آپ کے ہاتھ ٹھنڈے کرے گا۔ تو جب ہم نیکی کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام تعلیم دوست آگاہی کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول جویا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں اور مختلف موضوعات پر گاہے بگاہے آپ سے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے مائنڈ سائنس، اور مائنڈ سائنس کی روشنی میں ہم آج انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری وہ نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میرا شکر ادا کر، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اس پر میرا شکر ادا کر۔ اور اسی لیے 5 وقت کی نماز بھی ہمیں دی گئی ہے کہ 5 وقت کی نماز میں اللہ کا بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا اسے حصہ بنانا ہے، لیکن کیسے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آج بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود ہیں جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب۔ جی راؤ صاحب، کیسے مزاج؟ جی میاں صاحب، تھینک یو، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر۔ راؤ صاحب، آج ہمارا موضوع ہے شکر گزاری۔ یہ بنیادی چیز ہے، جس بندے میں شکر گزاری آ گئی، عاجزی آ گئی، تو وہ دنیا کا بہترین انسان بن گیا اور وہ انسانیت کو سرو کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ ذرا تفصیلی بات۔ میاں صاحب، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، تمام مذاہب کا یہ موضوع ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی اعلیٰ درجے کے انسان ہیں وہ سارے ہی شکر گزار تھے۔ ایکسیلنٹ۔ سوال یہ ہے کہ شکر گزاری ضروری کیوں ہے؟ شکر گزاری سب سے پہلے تو ضروری میرے لیے، اپنی ذات کے لیے ہے۔ صحیح۔ اگر فرض کریں کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں تو میرے برین کے اندر جو کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں وہ پازیٹیو کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، جیسے میں سیروٹونین کی بات کرتا ہوں، جیسے میں ڈوپامین کی بات کرتا ہوں، کہ جب ہم کسی کے شکر گزار ہوتے ہیں تو ہمارا برین اس قسم کے کیمیکلز ہمارے بلڈ کو دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ کے اندر آپ کے بلڈ کو اچھے کیمیکلز ملتے ہیں تو آپ کی باڈی پوری کی پوری وہ بہت ہی اچھی کارکردگی چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کریم سے، اور اس کی جو نعمتیں ہیں اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور مزید مانگنے سے پہلے ہم اس کو اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی، بچے دیے، اولاد دیے، خاندان دیا، اور کھانے پینے کے لیے ہمیں رزق دیا۔ تو یہ ساری چیزوں کے ہم اس کے شکر گزار ہیں، سب سے پہلے اللہ کے۔ پھر شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے اللہ کے بندوں کی۔ وہ واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بندوں کے شکر گزار نہیں ہیں تو اس سے مراد آپ اللہ کے شکر گزار بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری شکر گزاری جو سب سے اہم کام کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ آپ کے اندر تکبر نہیں آنے دیتی۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں کسی سے کچھ نہ کچھ وصول کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میرے پاس موجود ہے۔ رب صاحب، جو تکبر ہے، یہ بڑائی ہے، وہ ہمارے رب کی صفت ہے، اور رب ہمارا چاہتا ہے کہ آپ عاجزی انکساری کے ساتھ شکر گزاری کریں، میرے بھی اور میرے بندوں کے بھی۔ جی، یہ جو رویہ ہے شکر گزاری کا،
اسے ہم کس طریقے سے بھرپور طریقے سے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں، کسی بینک میں جاتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں، یا کسی ڈب روٹی لینے کے لیے ہم کسی بیکری پہ جاتے ہیں، یا کسی باہر کی گروسری کے لینے جاتے ہیں، تو وہ شخص ہمیں چیزیں دے دیتا ہے. اب ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے، تھینک یو بھائی آپ نے یہ کام کیا. اب اگر فرض کریں گروسری کی ٹرالی لے کے ایک شخص آیا ہے، وہ جو پورٹر ہے، اور لا کر کے آپ کی گاڑی کے اندر رکھ رہا ہے، تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کریں. اور اگر آپ کو کسی نے گاڑی گزرتے ہوئے، اگر گاڑی نہیں گزر رہی آپ کی اور آپ کسی نے اپنی گاڑی سائڈ پہ کر دی، آپ کو شکریہ ادا کریں. اور اسی طرح سے اگر آپ ریلوے پہ جا رہے ہیں، جس شخص نے بھی وہ ٹریک بچھایا یا وہ ریلوے بنائی تھی، کسی نے بھی انجن بنایا تھا، آپ کو اس کا شکریہ ادا کریں. میں ایک مثال اور آپ کو دیتا ہوں. ایک میں نے کتاب پڑھی تھی خوبصورت ذہن، اس کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ٹرین پہ جا رہا ہوں تو میں نے دیکھا انڈیا کے کسی علاقے میں ایک آدمی وہ پانی پی رہا ہے ٹوٹی کے اوپر ہاتھ لگا کے پانی پی رہا ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو پیالہ دے دو، اس کو کوئی برتن دے دو. اب یہ تو میں کہہ دیا ہے، اس کو پتہ نہیں وہ ملی کہ نہیں ابھی وہ چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈوپامین کی صورت میں، سیروٹونن کی صورت میں مجھے دے دیا. جب آپ نے دوسرے شخص کے لیے اچھی خواہش کا اظہار کیا تو آپ کو اس کی جزا ملنا یقینی ہے. اور یقیناً جب ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرے کے مدد کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں یا خواہش کرتے ہیں، تو اللہ اس کو یقینی پورا کرتا ہے. فرض کریں آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، تو کسی زمانے میں لوگ جو 6 مہینے سال کا وہ کیا کرتے تھے سفر، لیکن آج وہی مدینے مکے میں جانے کے لیے ہمیں وہ 3 یا 4 گھنٹے کے بعد ہم وہاں پہ طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے ہمیں سہولت پرووائڈ کی ہے، جس نے جہاز بنایا اور اس کو ہمیں سفری سہولتیں پرووائڈ کی اس کمپنی کو، اور وہ ان کا شکریہ ادا کرے. اور اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم ریلوے میں سفر کر رہے ہیں، جیسے مثال آپ کو دوں کہ ہم جب بھی کچھ کر رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلا ایفیکٹ آپ کو ہے. میں ایک مثال آپ کو دیا کرتا ہوں اکثر. فرض کریں کہ آپ کسی کو برف کا ایک کولا اپنے فریج میں سے نکال کے دے رہے ہیں، برتن نکال کے دے رہے ہیں کسی کو اس کے پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے تو وہ آپ کے ہاتھ ٹھنڈے کرے گا. تو جب ہم نیکی کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. ابھی ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے کہ جو لوگ بھی مذہب سے مسلط رہتے ہیں، منسلک رہتے ہیں، جیسے فرض کریں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے یا لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی عمر اور اس کی جو صحت ہے وہ بہتر رہتی ہے اور اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. ابھی ریسرچز ہوئی ہیں تو پتہ چلا کہ جو آدمی بھی لوگوں کو سہولت پرووائڈ کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک لمبی صحت والی زندگی عطا کرتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیں آپ کتنا بڑا ایک ادارہ چلا رہے ہیں، یہ رحمان فاؤنڈیشن ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں اگر 200 250 300 لوگوں کو آپ روزانہ ایک سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس سے فائدہ آپ کو تو ہو رہا ہے کیا کہ آپ مصروف ہیں اس کے اندر، اور وہ جو لوگ دعائیں دے رہے ہیں آپ کو، جو آپ کو وہ دعائیں دے رہے ہیں، کیا اس سے آپ کی زندگی لمبی نہیں ہو رہی؟ کہ آپ کے بچے صحت مند نہیں ہیں؟ کہ آپ کو گھر کی سہولتیں تمام دستیاب نہیں ہیں؟ تو یہ اسی لیے ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں اور لوگوں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہیں اس بات پہ کہ ہمیں دنیا کی سب سے پیاری کتاب انہوں نے دی، اور سب سے پیارے اللہ تعالیٰ کے وہ قریبی تھے جن کی وجہ سے اللہ کریم نے آپ کے اوپر وہ تمام نعمتیں اور تمام چیزیں آپ کو پرووائڈ کی. الحمدللہ. تو وہ ساری کی ساری جو شکر گزاری ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جائیں اور ان کی شکر گزار بنیں. اور اسی طرح سے جب ہم تنہائی میں بیٹھے ہوں تو اللہ کے شکر گزار بنے، اور نماز پڑھتے ہیں تو شکر گزاری کریں ہم. اور اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی سہولت پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ اس کے شکر گزار بنیں. اچھا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. بہت خوب. ایک شکر گزاری کا طریقہ اور بھی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو سہولت دی ہے اور ان کا بھی شکریہ ادا کرنا، اور دوسری اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ ایک اور ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اس نعمت میں شامل کر لے. واہ. فاق صاحب سے ایک دفعہ وہ اپنی دادی کے پاؤں دبا رہے تھے تو دادی کہنے لگی تیرا بھی شکریہ تو میرا بھی شکریہ. انہوں نے کہا دادی جی میں تو تمہیں کٹن ڈیا، میرا تو شکریہ، تہاڈا کہدا شکریہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہن کٹ کے بخا، اپنی ٹانگ سائڈ پہ کر لی. تو اس کا بھی شکریہ جو آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. فرض کریں آپ جا رہے ہیں گاڑی میں اور کوئی بھیک مانگنے والا آ گیا، آپ نے 5 روپے 10 روپے اس کو دے دیے تو آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو کیا آپ نیکی کر سکتے تھے؟ کیسے نیکی کرتے؟ صاحب یہ بتائے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے ہر انسان کو کہ شکر گزاری سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، ہمیں ذہنی سکون بھی ملتا ہے، ہمیں اطمینان بھی ملتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ رحمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے روزانہ 200 لوگوں کے فری ڈیلسس ہو رہے ہیں،
تو اس میں اپنے رب کا ڈیلی شکر ادا کرتا ہوں، صبح سے شام تک شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی توفیق ہمیں عطا چن لیا فرمائی۔ ہمیں چن یہ لیا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں موجود، لیکن اس کے باوجود لوگ ناشکری پہ کیوں اترتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ انہیں کچھ چیلنج پیش آتا ہے کہ وہ لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتے اور ناشکری کرتے ہیں رب کی بھی اور رب کے بندوں کی بھی۔ اصل میں نا انسان نہ شکر ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو بار بار آتا ہے کہ انسان بے شک ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل یہ ناشکر اس لیے ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی آؤٹ آف سائٹ چیزیں ہوتی ہیں، اشفاق صاحب بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کہیں پہ موجود تھا مسجد میں، تو میں نکلا ہوں تو میری کسی نے انگلی پکڑ لی، یہ سمبولک بات بتاتے ہیں، انگلی پکڑ لی، میں نے کہا کون؟ اس نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ ہوں، تم میرے گھر آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تم میرے گھر نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا جی کہ میں تو آپ کو نہیں لے جا سکوں گا اپنے ساتھ۔ تو پھر کہنے لگے کہ اچھا عصر میں نے یہاں پڑھی ہے، مغرب بھی نہیں پڑھ لوں گا آ کے مسجد میں، تو آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جس دن میں اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لے گیا، جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں، جہاں پہ میں جج لگا ہوا ہوں، جہاں پہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں زندگی کا، تو اس وقت آپ کی زندگیوں میں فرق آ جائے گا۔ بہت فرق بڑی اہم بات کی۔ ہم بنیادی طور پہ نا اپنے خدا کو مسجد میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور معاملات کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ اللہ۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ آ جائے اور ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہو اور ہمیں یہ محسوس ہو، دیکھو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ آپ کی شرح کے قریب ہے، تو کیا ہم نے کبھی اس بات کو محسوس کیا؟ ہم بنیادی طور پہ نا اپنی نعمتوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنی جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہے، جو ایڈ اپ ہوئے آپ زندگی کے اندر، آپ کسی بھی جگہ پہ اللہ کو اس طرح سے محسوس نہیں کرتے۔ اگر محسوس کرنا شروع کر دیں، ہم ہر چیز کا شکریہ ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، ہم قرآن مجید کا شکریہ ادا کریں گے، ہم دین اسلام کا شکریہ ادا کریں گے، اور سب سے بڑا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں اپنی امت میں چن لیا۔ اس میں جو ہماری ایگو ہے، انا ہے، اس کا جو عمل دخل ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہمارے نفس کی چیزیں ہیں، یہ ساری قدرت نے ہمارے اندر دے کے بھیجی ہوئی ہیں، یہ چیزیں اچھی ہیں، لیکن اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر فرض کریں آپ کہیں گے آپ کا گھوڑا جو ہے وہ لوگوں کو ٹانگیں مارتا ہے یا بھاگتا ہے یا سنفنگ کرتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو مار نہیں دیں گے، بلکہ اس کو ٹرین کریں گے، اپنے مطابق کریں گے۔ تو ہمارا نفس کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ نفس ہمیں تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ کسی کو، لیکن اس کے اوپر جب کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو پھر یہی نفس جو ہے آپ کے کام آتا ہے۔ جیسے وہ کہا تھا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، تو اس نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، آپ نے فرمایا لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا۔ تو یہ کنٹرول حاصل کرنا اصل بات ہے کہ وہ جو آپ کا مونکی مائنڈ ہے، جو آپ کے اندر موجود ہے، جو آپ کا نفس ہے، اس کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے، بنسبت اس کے کہ ہم سارا دن یہ سوچتے رہے جی میں نے نفس کو مارنا ہے۔ کیا نفس مر جاتا ہے؟ نفس مرتا بھی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، مرتا نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی جگہ پہ دوبارہ سے جو ہے نا گروپ ہو جاتا ہے۔ اچھا راسب، یہ ہے کہ ابلیس انسان کا ازلی کھلا دشمن ہے ڈے ون سے، اور وہ اللہ کے ہاں وہ جو رد ہوا وہ ناشکری کی وجہ سے ہوا۔ ہاں واہ، بڑا اب غلطی ابلیس نے کی، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی اور ناشکری پر وہ اڑا رہا، تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ لیکن ہم سے غلطی ہوتی ہے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے معافی بھی مانگی اور اس کا شکر بھی ادا کیا، تو اللہ کی تمام نعمتیں انسانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم جو ابلیس کے وسوسے ہیں وہ ہمیں ورغلاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اپنے آپ کو اور اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک، یہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں ہم اگر اللہ کی شکر گزاری کو پوری طرح ہم اس کو اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیاں بھی بہت آسان ہو جائیں، ہم دوسرے انسانوں کے لیے بھی وہ مددگار ہو جائیں اور اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں۔ اس کے حوالے سے 24 گھنٹے کا جو سرکل ہے، کوئی اس کی ترتیب ذرا بتائیے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو آپ نے جو شیطان کے حوالے سے بات کی ہے نا، اس کے پرابلمز ہو، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو ایموشنز ہیں وہ 6 ہیں،
اور وہ 6 ایموشن میں ہم 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں رہتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی ایموشن کے اندر رہتے ہیں. تو ہمارے اندر ایک ایسا ایموشن آتا ہے کہ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جاتے ہیں اور اپنی معافی مانگ لیتے ہیں. اسی طرح سے ہم اپنی بیویوں کی زیادتی کر دیتے ہیں، اپنے بچوں سے زیادتی کر دیتے ہیں، معاشرے کے لوگوں سے زیادتی کر دیتے ہیں، یا ہمارے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں یا ہمارے اپ لائنرز ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی اپنی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ ہم اس وجہ سے گزرتے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور کیونکہ آدم علیہ السلام نے بھی معافی مانگ لی تھی، تو اور ہمارے اندر بھی معافی مانگنے کی موجود ہے. اچھا، معافی مانگنا بھی شکر گزاری ہوتی ہے میرے نزدیک، کہ اگر ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے تو شکر گزاری ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہماری فیملی ہوتی ہے، جو وائف ہے یا گھر کے افراد ہیں، ان کے اندر بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہمیں شکر گزاری ہی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. سو ناظرین، آج کا موضوع اتنا اہم ہے کہ اس پر گھنٹوں بات کی جائے تو وہ کم ہے، اور اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام اور بھی کریں گے. لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ شکر گزاری کا جو خوبی ہے اپنی زندگی میں یہ بھرپور طریقے سے لا سکتے ہیں. اور اس کا آغاز اپنے رب کی شکر گزاری سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کی شکر گزاری سے ہوتا ہے، پھر اپنی فیملی کی شکر گزاری سے، اور جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے کولیگز، آپ کے جو رفیق آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے دوست ہیں، وہ ان کی شکر گزاری سے شروع ہوتا ہے. اور پھر اپنی ذات کی بھی شکر گزاری کریں کہ جو ذات اللہ رب العزت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے 5 وقت کا نماز کا، شکر گزاری کا، اس کو ہم پابندی سے پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے معافی تلافی کرتے ہیں. اپنی غلطیوں پر ہم اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہم توبہ کرتے ہیں. یہ بھی ہماری شکر گزاری کو دوام بخشنے میں ایک بھرپور اس کا کردار ہے. سو ہمیں ایک شکر گزار بندہ بننا ہے. اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہترین معاشرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. ہم ایک بہترین قوم بن کر انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، اور یہی بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا مقصد عظیم ہے، اور اس کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اپنے میزبان الفت رسول جویا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.